السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ وقال تعالی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وقال تعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کی چند آیات مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں اس وقت ذکر الہی پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی پر مشتمل اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ ایک اتنا وسیع اور طویل باب ہے کہ اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت درکار ہے۔ البتہ اس وقت اختصار کے پیش نظر چند باتیں ذکر سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ اس ذکر کے حوالے سے کچھ اہم کرنے کے کام بھی انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کا حکم دیتے ہوئے کثرت کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ واحد حکم ہے کہ جس کے بارے میں صرف کرنے کا نہیں بلکہ اس کو کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک اور جگہ سورۃ الجمعہ میں فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح یاب یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ایسا حکم ہے کہ جس کے صرف کرنے کا ہی نہیں بلکہ کثرت سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور کثرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے اکثر حصے میں سر انجام دیں، تب جا کے اس کو ہم کثرت سے کرنے والے بنیں گے۔ اگر آپ دن بھر میں کچھ ذکر کریں اور اکثر وقت آپ کا ذکر کے بغیر گزرے تو اس کو کثرت ذکر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کثرت کی ایک عام فہم تعریف جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا اکثر وقت یا آسان الفاظ میں اپنے دن کا اکثر وقت اگر ذکر میں لگا رہا ہے تو وہ اس دن کثرت سے ذکر کرنے والا کہلائے گا۔ مثلاً دن بھر میں ایک انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے میں اگر وہ 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ 12 یا 12 سے کم ذکر کر رہا ہے، 12 سے زیادہ ذکر نہیں کر رہا، 12 گھنٹے سے کم ذکر کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ 10-11 گھنٹے بھی ذکر کیوں نہ کرے لیکن کثرت کی تعریف کے مطابق اس کو کثرت سے ذکر کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان 50% سے زیادہ اپنا وقت اس کام میں صرف کر رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی گویا کہ اپنی زندگی کا اکثر وقت اللہ کی یاد میں گزارو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ایک انسان اپنی عقل سے سوچے تو بظاہر ممکن نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں تو 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس میں اس کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، زندگی کے دیگر مشاغل بھی ہیں،
اپنی مختلف مصروفیات میں لگنا بھی ہے اور آرام بھی ہے، دوسرے کام بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے دین کا یہ حسن ہے اور ہمارے دین کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ ہمیں صرف دین کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کثرت ذکر کا مطالبہ کیا، دوسری طرف ہمیں کثرت ذکر کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے اس طریقے کو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کثرت ذکر ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کی اہمیت پر کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اس کثرت ذکر کا حکم جو ہمیں اس وقت ابھی معلوم ہو رہا ہے اس کی طرف ہمیں رغبت بھی ہو، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے تو انسان کے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وقت سردست آپ کے سامنے کچھ احادیث ذکر کر رہا ہوں، اور ان حدیثوں کو آپ اچھے طریقے سے سنیے تاکہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا احساس ہو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ کثرت ذکر کے حکم پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا اکثر حصہ یا اپنے روزانہ کے اعتبار سے 12 گھنٹے سے زیادہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کا جو ہے وہ کس طریقے سے ذکر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ذکر کی فضیلت پر مختلف احادیث ہیں، اور اگر ان حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس کے لیے مکمل ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ علماء نے حدیثوں کے اندر جو مختلف چیپٹر رکھے ہیں، مختلف ابواب رکھے ہیں، اس میں ذکر کی فضیلت پر بہت طویل باب باندھے گئے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، ذکر ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادتوں کی روح ہے، چاہے نماز ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی اصل روح جو ہے وہ ذکر ہے۔ جب یہ روح نہ ہو تو انسان کی پھر عبادتوں کی صرف ظاہری شکل و صورت رہ جاتی ہے، اس کی روح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سرور، اس کی لذت اور اس کی حقیقت اور ماہیت تک انسان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ مثلا ایک نماز ہی کی اگر ہم مثال لے لیں، ایک انسان 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، پوری نماز اس کی جو 4 رکعت میں گزری ہے اگر وہ ذکر اور یاد الہی کے بغیر گزری ہے تو یہ صرف اٹھنا بیٹھنا اور رکوع اور سجدہ کرنا اس کی ظاہری نماز کی شکل و صورت تو اسے نصیب ہو گئی، یہ بھی غنیمت ہے، اس کو ہم بے فائدہ یا بیکار نہیں کہیں گے، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اس دور کے اندر جب کہ نماز نہ پڑھنے کا مزاج کثرت سے پایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ بغیر ذکر کے بھی اگر ایک انسان کو یہ نماز مل گئی تب بھی نہ پڑھنے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لیکن کیا اس نماز کے صرف ظاہر کو بنانے پر ہم اکتفا کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں نماز کی حقیقت مل گئی؟ یاد رکھیں، نماز کی حقیقت اور اس کی روح تک اس وقت تک رسائی نہیں ہو سکتی جب ہم اپنی نماز کا ایک ایک رکن اللہ کی یاد میں نہ ڈبو دیں، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ اللہ کے ذکر سے ڈوبا ہوا ہو، ہمارا قیام، ہمارا تشہد، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہماری نماز کی ایک ایک نقل و حرکت اگر اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہو تو پھر یہ نماز انسان کے لیے معراج بن جاتی ہے، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان کو اس نماز میں وہ سرور اور وہ لذت ملنے لگتی ہے کہ انسان اس نماز کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نماز اللہ سے ملنے، باتیں کرنے اور ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نماز سے اتنی محبت ہوتی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس نماز کے ذریعے سے ہم کلامی فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اتباع سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور یہ کیفیت جسے نصیب ہو جائے اس کے لیے نماز واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، اور پھر نماز اس کے لیے کوئی بوجھ اور کوئی بار گرا نہیں ہوتا، بلکہ یہ نماز اس کے لیے تو لذت اور سرور کا باعث بن جاتی ہے۔ روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، دین کے تمام اعمال اللہ کی یاد میں انسان کو اگر ڈوب کر نصیب ہو جائیں تو انسان پھر اللہ کا عاشق بن جاتا ہے۔
اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان عبادتوں کو صرف ایک فریضہ سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ الرعد 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، دلوں کا چین، یہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر میں رکھا ہے۔ انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو تو بھلے دنیا کے جتنے بھی راحت کے اسباب کو اور جتنے بھی راحتوں کے وسائل کو جمع کر لے، لیکن اسے راحت کے وسائل سے راحت نہیں مل سکتی، وسائل رحمت تک رسائی ضرور ہو جائے گی۔ اسباب راحت تو جمع کر لے گا، لیکن راحت کے حصول کی لذت سے وہ غافل رہے گا، اور راحت کے حصول تک وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اسے اللہ کی یاد نصیب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ایک ایسی بڑی فضیلت ذکر کی ہے کہ یہی انسان کے لیے ذکر کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب بندہ جس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، عین اس لمحے اور اس وقت اللہ بھی اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب بندہ زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، آسمان پر اللہ فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا تذکرہ کرنے والا، وہ تو لوگوں میں تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اللہ اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، انا معہ اذا ذکرنی، اللہ اکبر، مسند احمد کی روایت ہے، انا معہ اذا ذکرنی، کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی معیت انسان کو ذکر کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا ساتھ اسے مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذکر کی بھی یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ انا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ جس وقت جس حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، عین اس لمحے اللہ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تو زندگی گزارنے والے، اصل میں تو زندہ کہلانے والے ہیں ہی ذاکرین، جو ذکر کرنے والے ہیں، کیونکہ حیات حقیقی اور زندگی کا اصل مقصد تو انہی کو ملا کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ زندہ ہوں بھی اور چل پھر بھی رہے ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اپنے کانوں سے سن رہے ہوں، لیکن ان کی مثال مردہ انسان کی طرح سے دی گئی ہے۔ فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو انسان اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، کہ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل میں حیات کہلانے کے قابل اور اصل میں زندگی کہلانے کے قابل تو اسی کی زندگی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ گویا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والیاں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، دین کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اس کو میں پکڑ لوں اور اسی کو تھام لوں تاکہ وہ پورے دین کا خلاصہ ہو اور میں اس پر چل کر سارے احکام پر چلنے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مختصر لیکن بہت جامع ترین نصیحت فرمائی۔ فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا تمہاری زبان مسلسل اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، اس چیز کا اہتمام کرو۔ ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا،
الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ عمل ہے، اور جو تمہارے لیے نماز، روزے اور دیگر اعمال سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جو جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن کا سامنا ہو، تم دشمن کو مارو اور وہ تمہاری گردن مارے، یعنی جہاد اور قتال سے بھی زیادہ تمہارے لیے کیا بہتر سے بہتر اور افضل سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اسے اندازہ کیجئے کہ اتنی ساری عبادتوں کے مقابلے میں ذکر کو افضل کہا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اتنی ساری عبادتوں کے مقابلے میں ذکر کو افضل کیوں کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں بھی اگر ذکر کے بغیر ہوں تو پھر ان عبادتوں کا بھی تو اصل مقصد انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہی بات جو شروع میں نے عرض کی کہ نماز ہے ذکر کے بغیر تو یہ نماز ظاہر تو ہے، نماز کی حقیقت سے خالی ہے۔ جہاد ہو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو تو وہ جہاد کہاں، وہ تو صرف ایک جنگ رہ جاتی ہے۔ زمین کا حصول، مال غنیمت کا حصول، اپنے آپ کو بڑا دکھانا اور شجاعت کے اور بہادری کے مظاہرے کرنا، پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ذکر کے ساتھ جہاد ہوگا تو پھر اس میں اخلاص بھی ہوگا، اس میں اتباع سنت بھی ہوگی، اور اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا معاملہ بھی پایا جائے گا۔ اسی طرح روزہ ہو، اسی طرح تلاوت ہو، اسی طرح حج اور عمرہ ہو، ہر چیز کے اندر اگر اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو پھر وہ اس کی روح انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے گویا کہ کہا جاتا ہے کہ ذکر ان تمام عبادتوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس ذکر کے بغیر ان عبادتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے عالی اور جنت کے بلند ترین درجات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو داخل فرما دیں گے جو نرم اور ملائم بستروں پر بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اندازہ کیجئے، یعنی اس کے لیے یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان بہت زیادہ مشقتیں جھیلے۔ جس حالت میں بھی اللہ نے سکون کی زندگی دی ہے، اسباب اور وسائل سے بھرپور زندگی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، مال اور اسباب سے انسان لدا پڑا ہوا ہے، لیکن اگر اس حالت میں بھی، عیش و عشرت میں بھی، اور اگر اس مال و دولت کے ساتھ بھی اگر انسان اللہ کو یاد رکھے تو یہ مال و دولت انسان کے لیے جنت میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ چیزیں ذکر کے ساتھ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بن جائیں گی۔ کتنا مالدار آدمی ہو لیکن اگر وہ مال کے فتنے میں مبتلا نہیں، اگر وہ اس مال کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، فرمایا یدخلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے بلند ترین درجات میں داخل فرما دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ لو ان رجلا فی حجرہ دراہم یقسمها وآخر یذکر اللہ، فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس، ایک آدمی کے پاس دراہم ہوں اور وہ ان دراہم سے نکال کر لوگوں کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، فرمایا یہ ذکر کرنے والا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا ذکر کو اس حدیث میں صدقے پر بھی فضیلت دی گئی ہے کہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے مقابلے میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بہتر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جانے کے بعد جبکہ جنت کی تمام آسائشوں اور نعمتوں کے اندر منہمک ہو چکے ہوں گے، ان کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز پر اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر ان کو کوئی حسرت اور کوئی ملال نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو اگر حسرت ہوگی اور ان کو اگر ملال ہوگا تو وہ اس گھڑی پر ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی جو گھڑی ان کی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ اہل جنت ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن کامیابی کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے باوجود بھی ان کو اگر حسرت ہے تو وہ ایک ہی چیز کی ہے کہ کاش کہ وہ گھڑی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری تھی، اللہ کی یاد کے بغیر گزری تھی، اللہ کی یاد کے ساتھ گزر جاتی تو آج جس مقام پر ہم فائز ہیں اس سے بھی اعلیٰ ترین درجات پر اللہ ہمیں رسائی نصیب کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرے سے نکل کر تشریف لائے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے ذکر میں مصروف تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم یقیناً اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی تہمت کے اندیشے سے قسم نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی بدگمانی ہے کہ تم شاید کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہو، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب کوئی قوم اس طرح سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اجتماعی طور پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں فخر فرماتے ہیں، اور فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں میرے وہ بندے کہ جن کے بارے میں تم نے اس طرح کہا تھا کہ یہ زمین میں خون بہائیں گے اور جو ہے زمین میں فساد مچائیں گے، یہ دیکھو کیسے مجھے یاد رکھتے ہیں اور کیسے میرے ذکر میں اور میری یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے سے ہم محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمارے دین کا یہ بہت چوٹی کا حکم ہے، ہمارے دین کی گویا پورے دین کی یہ حقیقت ہے، ساری عبادتوں اور سارے اعمال کی یہ روح ہے، اور اسی لیے ہمیں اس چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بزرگوں کا اور صوفیہ کا اور اہل تصوف کا جو طریقہ ہے کہ وہ ذکر پر محنت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر پر محنت اس لیے کراتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد ہے، جس بنیاد پر اگر محنت ہو جائے تو اوپر کی پوری دین کی عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہی بنیاد اگر کچی رہ جائے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے خالی ہو، اور دل میں اللہ کی یاد کا کوئی اثر نہ ہو، تو پھر انسان کی پھر ساری جتنی بھی عمارتیں اوپر کھڑی ہو رہی ہیں دین کی، وہ ساری عمارتوں کے اندر کچا پن ہوتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کرے، ذکر پر محنت کرے، اپنی زبان کو بھی ذاکر بنائے، اپنے قلب میں بھی اللہ کی یاد کو بسائے، اپنی عملی زندگی کو بھی اللہ کی یاد سے بھرپور طریقے سے گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اب جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ ذکر جو کثرت سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اس کثرت سے ذکر کرنے کی فضیلت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس حکم پر ہم کس طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، اگر ہم 4 ان چیزوں کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اتباع سنت والی زندگی، اتباع سنت والی زندگی، کیونکہ جو شخص اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اگرچہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والا نہ ہو، بہت زیادہ ذکر اور تسبیحات پڑھنے والا نہ ہو، اس کے بہت سارے اوراد اور وظائف نہ بھی ہوں، لیکن اگر اس کی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اگر اس کی یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اتباع سنت کے ساتھ گزر رہی ہے، تو اس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، اس کا ہر زندگی کا ہر کام سنت کے دائرے میں آ جائے، سنت کی اتباع میں آ جائے اور سنت کے نور سے وہ چمک جائے، تو ایسی زندگی جو سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، ایسی زندگی یقیناً اس بات کے قابل ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اتباع سنت کو تھامیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم ذکر کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ زندگی کے مشاغل کی وجہ سے ہم بہت سارے کام مصروفیت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر اس موقع پہ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کام کو ہم اللہ کی یاد میں کرنا چاہتے ہیں، اتباع سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تو اگرچہ اس کام کے دوران ہماری زبان ذکر نہ بھی کر سکے، لیکن وہ کام 100% ہمارا ذکر بن جاتا ہے۔ مثلا جیسے رات کو اگر آپ سوئیں اور سوتے ہوئے اگر آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا، سنت کے مطابق وضو کر کے دائیں کروٹ پر بستر پر انسان اچھے طریقے سے جو ہے دعائیں پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ نیت لے کر سوئے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے مجھے اٹھنا ہے، مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ سنت کے مطابق اس کا سونا، اگر یہ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے سونا اگر ہو رہا ہے، یہ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے اس کے 100% ذکر میں شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ بات احادیث میں بکثرت ذکر کی گئی ہے کہ جو انسان وضو کے ساتھ سنت کے مطابق اس طریقے سے ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، اس کی ساری رات اللہ رب العزت عبادت میں شمار کر لیتے ہیں۔ کھانا ہے
بسم اللہ پڑھ کر انسان دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے دسترخوان بچھا کر کھائے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائے، تو یہ اس کا کھانا، اس میں جتنا وقت بھی اس کا لگ رہا ہے، یہ اس کا لقمہ لقمہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح پینا اگر سنت کے مطابق ہو، یہ اس کا پینا صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں، بلکہ اس کا یہ پینا 100% عبادت کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ ایک انسان صبح گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، دفتر ہے، ملازمت ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی، زراعت ہے، دیگر زندگی کے گزارنے کے مشاغل ہیں، یہ صبح سے لے کے شام تک جو اپنے کسب حلال کے لیے نکلا ہے، اگر سنت کے مطابق نکل رہا ہے، سنت کے مطابق حلال کمانے کے لیے نکل رہا ہے، اس کی یہ محنت، اس کی یہ کوشش، اس کا یہ پسینہ بہانا، اس کا یہ وقت صرف کرنا، اس کا یہ گھر سے نکلنا، یہ سب اس کا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تو ہم 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں، بلکہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ذکر بنا سکتے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کو ذکر بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی اور اپنی زندگی کو 100% اللہ کے ذکر میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھال دیں۔ دوسری چیز ہے موقع محل کی دعائیں۔ صبح سے لے کے شام تک مختلف اعمال اور مختلف اقوال، مختلف کیفیات اور احوال جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان میں موقع بموقع مختلف چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، چاہے گھر سے نکلنے کی ہو، گھر میں داخل ہونے کی ہو، صبح کی ہو یا شام کی ہو، سورج نکلنے کی ہو یا ڈوبنے کی ہو، دودھ پینے کی ہو، اسی طریقے سے بیت الخلاء جانے یا آنے کی ہو، مسجد میں داخل ہونے یا آنے یا جو ہے نکلنے کی ہو، کپڑے پہننے یا کپڑے اتارنے کی ہو، یا اسی طریقے سے مختلف احوال اور کیفیات جو انسان کی زندگی میں وقتاً فوقتاً صبح سے لے کے شام تک آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ان مختلف احوال میں موقع بموقع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں۔ جو انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے صرف کثرت سے ذکر کرنے کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین حفاظت کا بھی ذریعہ ہیں۔ کیونکہ جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو ہر موقع پر انسان شرور سے اور فتنوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کے بعد، اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرنے کے بعد کبھی انسان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری چیز کیا ہو گئی کہ موقع محل کی دعائیں۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی کتاب کی آپ کو تلقین کرتا ہوں، اس کو خریدیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، اور اس کو وقتاً فوقتاً خود بھی آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم کا ماحول کہ روزانہ مثلاً اس کتاب سے آپ ایک دعا یاد کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر میں بھی جو خواتین ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، روزانہ یا روزانہ نہ بھی ہو تو 2-3 دن میں کم سے کم اگر ایک دعا میں یاد ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ سال میں ہماری بہت ساری دعائیں ہو جائیں گی۔ پر نور دعاؤں کے نام سے ایک کتاب آتی ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پاکٹ سائز میں آسانی سے مل جاتی ہے، اور اگر نہ ملے تو آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عام طور پر یہ دستیاب ہے۔ تو یہ پر نور دعائیں کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کو جو ہے آپ خریدیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ۔ یہ بہت آسان الفاظ میں، بہت ہی پیارے انداز میں یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان دعاؤں کو آپ ٹک کر لیں کہ یہ دعائیں الحمدللہ میری زندگی میں ہیں، اور جن دعاؤں کا ابھی تک اہتمام نہیں ہے ان دعاؤں کو آہستہ آہستہ ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنا شروع کریں۔ جیسے جیسے وہ عمل میں آتی رہیں ویسے ویسے آپ اس پر مارک کرتے رہیں۔ اس طریقے سے اپنی مقدار کو اور اپنے اعمال کو بڑھائیں، اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، اور اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ ماحول پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے اندر یہ ماحول پیدا کریں کہ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ ہر موقع کی جو دعا ہے اس کا اہتمام اگر ہوگا تو یہ خود بخود ہمارے لیے کثرت ذکر کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ تیسری چیز ہے صبح شام جو ہے ذکر کا اہتمام۔ یعنی ذکر کا تو ویسے اگر 24 گھنٹے میں نے عرض کیا کہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے، لیکن 2 وقت خاص طور پر ایسے ہیں کہ اگر ان کو ذکر میں گزار لیا جائے تو انسان کثرت سے ذکر کرنے والا بن جائے گا، بھلے مختصر سا وقت بھی استعمال کریں۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد تھوڑا سا وقت ذکر میں لگا دیں، عصر کے بعد تھوڑا سا وقت ذکر میں لگا دیں،
یہ ایسی چیز ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی پاکی کے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکی بیان کرو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ضرور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت میرا ذکر کر لے، مجھے یاد کر لے، میں ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں تیرے لیے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صبح شام کے جو معمولات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین ان دو وقتوں کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی بہت اہتمام سے تلقین کرتے ہیں۔ بلکہ خود قرآن کریم میں بھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دے کر فوراً یہ بتایا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ جب صبح شام تم اللہ کو یاد کر لو گے تو یہ خود بخود اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے کے حکم پر عمل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے اپنے کچھ معمولات بنائیں، اپنی کچھ تسبیحات مقرر کریں، اور اپنی کچھ ایسی اعمال کی پابندی کریں کہ وہ صبح شام آپ کی وہ ذکر و تسبیحات پابندی سے ہوں، بلا ناغہ ہوں۔ میں ذکر کر دیتا ہوں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ تیسرا کلمہ روزانہ 100 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں۔ دوسری چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کتنے استغفار کرنے کے محتاج ہیں؟ اور اس حدیث میں صرف 100 مرتبہ جو کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صرف 100 مرتبہ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو مجلس کے اختتام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا۔ تو بہرحال استغفار روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم کرنے کی پابندی کریں۔ تیسری چیز ہے درود شریف، یعنی 100 مرتبہ کم سے کم ضرور اس بات کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود شریف پڑھیں، اور اس کو بہت محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ بہت گہرا اور بہت اچھا اثر آپ کی زندگی پر ہوگا۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو جس نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح 100 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا جو ذکر ہے جس کو افضل الذکر کہا جاتا ہے، کلمہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ذکر نفی اور اس بات کہلاتا ہے۔ اس کا کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ اہتمام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اس سے زیادہ جتنی بھی ہو جائے وہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پہلی چیز تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اگر ولا حول ولا قوت بھی ملا لیں تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ صرف یہاں تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز استغفار، تیسری چیز درود شریف، چوتھی چیز سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو افضل ترین ذکر ہے اس کا بھی 100 مرتبہ اہتمام ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کثرت ذکر کی دولت کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اتباع سنت، دوسرا طریقہ ہے موقع محل کی دعائیں،
تیسرا طریقہ ہے کہ صبح شام کچھ نہ کچھ ذکر کرنا، جس کے لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے 5 تسبیحات ذکر کی ہیں۔ چوتھا طریقہ جو ان تینوں طریقوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے، چوتھا طریقہ ان تینوں طریقوں سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے تقوی والی زندگی۔ اللہ اکبر، تقوی والی زندگی۔ تقوی والی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک زندگی گزارے۔ یہ یاد رکھیں، یہ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورے دین کی حقیقت کیا ہے اگر کوئی ایک جملے میں بیان کرنا چاہے تو پہلے بھی پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا، تقوی اور حسن اخلاق۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی اور حسن اخلاق۔ اور اگر ان دونوں کا بھی خلاصہ نکالا جائے تو تقوی اور حسن اخلاق میں بھی جو ہے وہ خلاصہ نکلتا ہے تقوی، کیونکہ تقوی کے اندر حسن اخلاق بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ تقوی نام ہے انسان کا گناہوں سے پاک زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یاد رکھیں یہ دین کی حقیقت ہے، یہ دین کی حقیقت ہے، اور یہ شعور عام طور پر لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتا۔ لوگ عام طور پر دین کی حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ خوب ذکر کیا جائے، خوب تلاوت کی جائے، خوب نفلی صدقات کیے جائیں، نفل نمازیں پڑھی جائیں، اور لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے ہوں، راتوں کی تہجد ہو۔ یاد رکھیں یہ سب ذکر، یہ سب اعمال اجر و ثواب کا باعث تو ہیں، لیکن یہ دین کی حقیقت نہیں ہے۔ دین کی حقیقت اور دین کی جو اصل روح ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی، انسان گناہوں سے محفوظ رہے، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست تو صرف اس کے متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تو صرف اس کے متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں۔ گویا ولایت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ولایت کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہواؤں میں اڑ رہا ہو، پانی میں چل رہا ہو، یا وہ کرامتیں دکھا رہا ہو تو شاید وہ بہت پہنچا ہوا ولی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں وہ پہنچا ہوا ولی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا ولی اللہ کہلانے کے قابل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست نہ ان کو دنیا میں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی والی زندگی کو اپنانے والے بنے۔ فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے ولی کہلانے کے قابل ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو خوب محنت کرنے والے اور خوب عبادت کرنے والے کے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کن ورعن، فرمایا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو ہمارے دین کا اصل مزاج ہے تقوی والی زندگی۔ جب انسان تقوی والی زندگی کو اپناتا ہے تو کثرت ذکر کا خود بخود حامل بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض نہ کرے، اس کے کسی حکم کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اور خود سوچیں کہ ایک انسان ایک طرف اللہ کو یاد کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ہماری ایک طرح سے ناشکری والی بات ہے کہ ہم اللہ کو ایک طرف یاد بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف نافرمانی بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر یہ دو رخا پن نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کرتے ہوئے چل رہے ہیں، دوسری طرف شیطان کو بھی راضی کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی پورا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے بھی حکموں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلنی چاہیے۔ انسان کو ہونا چاہیے ایک کا غلام، ایک کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا برداشت نہیں کرتے، تو ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کلمے میں بھی اسی بات کا عہد کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی طرح ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کا حکم ہم مانیں گے بھی نہیں، تیرے سوا کسی کے ساتھ ہم دوستی بھی نہیں کریں گے، تیرے سوا ہم کسی کے ساتھ اپنا جی نہیں لگائیں گے، کسی سے اپنی محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ عملی زندگی میں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس عہد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے خوب،
وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جو نیکیاں تو زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے؟ یعنی دوسری طرف ایسا شخص ہے کہ گناہ بھی کم کرتا ہے نیکیاں بھی کم کرتا ہے، تو بتائیے دونوں میں افضل کون ہے؟ اب اس سوال کا ذرا سا آپ خود اپنے ذہن سے جواب سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے اور جو ہے وہ گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے، دوسری طرف کم گناہ کر رہا ہے ایک آدمی اور نیکیاں بھی کم کر رہا ہے، گناہ بھی کم کر رہا ہے نیکیاں بھی کم کر رہا ہے، تو دونوں چیزیں کم کرنے والا، دونوں چیزیں زیادہ کرنے والا، بظاہر دیکھنے میں اس کا جواب تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں، اور اس کے گناہ کم ہیں تو اس کی نیکیاں بھی کم ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت پر اور دین کی سمجھ پر، یہ صحابہ نے دین کو اصل میں سمجھا تھا، اور صحابہ دین کی اصل روح اور مزاج کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ لا اعدل بالسلامہ، کہ میں گناہوں سے محفوظ رہنے کے برابر کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتا، گناہوں سے محفوظ رہنے کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ یعنی کیا مطلب کہ جو آدمی گناہوں سے محفوظ ہے اور زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ چیز اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، جس دن یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی اس دن ہمیں دین سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حاصل ساری بات کا کیا نکلا؟ اللہ اکبر، کثرت ذکر کا حکم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اتباع سنت کو اپنائیں، دوسری چیز موقع محل کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تیسری چیز صبح شام کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور چوتھی چیز یہ کہ سب سے اہم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی کو اپنائیں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے محفوظ اور پاک ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اصل روح اور مزاج کو سمجھنے کی توفیق دے، تقوی کا نور نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان کی حقیقت بھی پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی گئی کہ رمضان کی حقیقت، روزے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم تقوی کے نور سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ روزہ فرض اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تقوی کی صفت انسان کو حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اب دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کیا اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس علم میں مل بیٹھنے کو قبول فرما، دین کی نسبت سے جو ہم بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سننے کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب دنیا آخرت میں ہمیں نصیب فرما، اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی کے نور سے مزین فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو ذکر کی کثرت کا آپ نے حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما، ہمارے قلب کو اپنے ذکر سے جاری فرما، ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اپنی یاد رکھنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ میں غفلت سے بچا، اے اللہ میں غفلت سے بچا، یا اللہ غفلت میں اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر دینے سے بچا۔ اب تک جو زندگی کا ایک بہت بڑا طویل دورانیہ، ایک طویل حصہ ہم نے اپنی یا اللہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے میں اور غفلت کی زندگی گزارنے میں ضائع کر دیا ہے، اے اللہ یا اللہ معاف کر دیجئے، اور باقی ماندہ زندگی میں اس کا تدارک اور اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی ہم سب کو یا اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام حاضرین اور تمام حاضرات جتنے سننے والے اور سننے والیاں ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ سب کے تمام مقاصد میں انہیں کامیاب
کامیابی نصیب فرما، سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما، سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں 100% کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے، آفات اور بلیات سے، حادثات اور سانحات سے، پیش آنے والے ہر قسم کے ناخوشگوار واقعات سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت اور سکون کی حیات طیبہ والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام تر دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ پاک کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اس کا جواب اسی بیان کی روشنی میں یہ دیا جاتا ہے کہ تقویٰ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا انسان متقی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو دین کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ ولایت کا معیار یہ ہے، ولی ہونے کا معیار اور اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو جتنا متقی ہوتا ہے اتنا وہ ولی بنتا چلا جاتا ہے، اور جتنا وہ ولی بنتا چلا جاتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کون سی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، میں اپنے بارے میں، میں جمعہ یہاں کراچی میں ملیر کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ وہاں الحمدللہ جمعے کی ترتیب ہے، اس کے علاوہ درس قرآن وغیرہ کی ترتیب وہیں پر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول فرمائے، جزائے خیر دے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔